وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، رب یسر ولا تعسر وتمم بخیر۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق دیتے ہیں جو آج ہمارا ہوگا آیت نمبر 153 سے۔ یا ایوہ الذین، اے لوگو مان لائے ہو، استعینو، مدد مانگو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے، ان، بے شک، اللہ مع، ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے، ولا، اور نہ، تقولو، تم کہو، لمن، اسے جو، یقتل، مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بلکہ یا ان زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بشیء، کچھ چیزوں میں، من سے، الخوفی، خوف، والجوع، اور بھوک، ونقص، اور نقصان، اموالی، مال میں سے، والانفس، اور جان، والثمرات، اور پھل، وبشر، اور خوشی، الصابرین، صبر کرنے والوں کو، الذین، وہ جو، اذا، جب، اصابت، پہنچے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، وہ کہنا، للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں، یہی لوگ ہی ہیں، ان پر عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کی، ورحمت، اور رحمت، اور یہی لوگ ہیں، ہم ہدایت یافتہ، ان، بے شک، الصفا والمروہ، مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فن، پس جو، حج کرے، البیت، خانہ کعبہ کا، وَاعْتَمَرَ، یا عمرہ کرے، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی حرج یا کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان کے، یطوفا، وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا، ومن، اور جو، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فإنہ، تو بے شک، اللہ شاکر، قدردان ہے، علیم والا ہے۔ ان، بے شک، الذین، جو لوگ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما، جو، انزلنا، نازل کیا ہم نے، من البینات، روشن نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت، من بعدی، اس کے بعد، ما بیناہ، جو واضح کر دیا ہم نے اسے، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، یلعنہم، لعنت کرتا ہے ان پر، اللہ، وَیلعنہم، اور لعنت کرتے ہیں ان پر، اللائنون، لعنت کرنے والے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، اور واضح کیا، فَأُولَئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، اتوبو، میں معاف کر دیتا ہوں، میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم، ان پر یا انہیں، وَأَنَا، اور میں، التواب، معاف کرنے والا ہوں یا بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم، رحم کرنے والا۔
ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا مر گئے، وہم اور وہ کفارن کافر ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب کی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا یا ہلکا ہوگا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ۔ اب ہم اس کا مختصر سا معنی مفہوم جانتے ہیں۔ ہم نے دوسرا پارہ کیا جس کی ابتدا میں ہم نے تحویل قبلہ کا حکم پڑھا اور ان لوگوں کے رویوں کے بارے میں کہ جو اس اللہ کے اس حکم کو طرح طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو پریشان کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر یہ جو آیت 153 شروع ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو جب کوئی مشکل آئے تو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشکل وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی کیا تلقین کر رہے ہیں، کیا ہدایت دے رہے ہیں کہ مشکل وقت کو کیسے گزارا جائے، کیونکہ ہم میں سے ہر دوسرا بندہ یہ سوچ رہا تھا بڑا ہی مشکل ٹائم چل رہا ہے، کرنا کیا ہے؟ اس آیت میں وہ مل رہا ہے کہ جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، صبر اور نماز، کہ مشکلات تو آئیں گی ہی آئیں گی، اور ابھی جیسے ہم دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں، تحویل قبلہ کا حکم آیا، اس سے پہلے امت وسط کی بات ہوئی کہ تم بہترین امت ہو، تو امت مسلمہ کو جس امامت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کرنا تھا تو اس کے لیے مشکلات تو آنی ہی آنے تھی، مصائب تو درپیش آنے ہی آنے تھے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ایسے وقت میں صبر اور نماز سے مدد لو، کیونکہ صبر ایک ایسی عادت ہے کہ جس سے انسان بہت سے مشکلات پر قابو پا لیتا ہے۔ صبر سے انسان اپنی بہت سی بری عادتوں پہ قابو پا لیتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ خود کو روک لینا، کسی ارادے پہ جم جانا، نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا۔ صبر ایک ایسی کوالٹی ہے جو انسان کو اس بات پر ہمت دیتی ہے کہ مشکل دور ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں جیسے کہ نماز کا ذکر ہوا، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور اس مشکل حالت میں نماز انسان کو سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔ اللہ کے اوپر انسان کا توکل بڑھ جاتا ہے، اور اس توکل کے بڑھنے سے بندہ مومن مشکلات پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، اور اس کی ثابت قدمی میں نماز ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ اور صبر کرنے کے کیا فائدے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کی مدد ایسے لوگوں کو آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی توفیق نصیب کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ حقیقتاً زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ موت کا لفظ سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک تکلیف سے تصور آ جاتا ہے۔ جب یہ تصور آتا ہے تو انسان اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کے جذبے کو ٹھنڈا پڑتے ہوئے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ موت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ۔ جس بندے کو اللہ سے ملاقات کا انتظار ہوگا وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو لہٰذا یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ دین کے راستے میں امت مسلمہ کا رول ادا کرتے ہوئے اگر
شہادت بھی نصیب ہو جاتی ہے، موت بھی گلے لگ جاتی ہے، تو یہ شہید مردہ نہیں ہوتے، یہ تو زندہ ہیں۔ اور صحیح حدیث کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں۔ یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بجائے اس کی کہ انسان موت سے ڈرے، اللہ کے راستے میں کوششوں سے ڈرے، اپنی جان کو سنبھال سنبھال کے رکھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، یہ نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ اللہ کے راستے میں جو ہمت، جو استطاعت، جو طاقت ہے، کوششیں کرتا چلا جائے۔ اگر اس کوشش کے راستے میں موت بھی گلے لگ جاتی ہے تو اس کو خوش دلی سے گلے لگا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ خطاب مسلمانوں سے کر رہے ہیں، کیا کہ کوئی بھی ایسی حالت، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مدینہ کے جو حالات تھے اس وقت میں ہر طرف سے دشمن کا خطرہ رہتا تھا، ہر طرف سے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کاش آج رات کو میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص مسلح ہو کر آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح آرام فرمایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک رات اہل مدینہ خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، پھر وہ اس آواز کی طرف دوڑے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ ایسے بہادر لیڈر تھے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں سے 70 آدمی ایسے کر رہے ہیں۔ اصحاب صفہ کا نام سنا تھا نا ہم نے، یہ ان صفہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہیں تھی، یا تو فقط تہبند تھا یا مکمل یا فقط کمبل تھا جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے۔ علم کے راستے میں یہ اصحاب صفہ اس حالت میں تھے۔ سوچیں آج میرا اور آپ کا کیا رویہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا میرے بھانجے، ہم پہ ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ رضی اللہ عنہ نے کہا خالہ، پھر آپ کی گزر بسر کس چیز پہ ہوتی تھی؟ کیسے کھاتے پیتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا انہی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کے لیے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفہ کے طور پر بھیجا کرتے تھے، جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلاتے تھے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ آج ذرا میں اور آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ اتنا ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ غم نہیں جاتا کہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ اور آج ہمارا سوال ہوتا ہے بس یہی کچھ پکا ہے، اور کیا پکا ہے، یہ کیا پکا لیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے تو ان سے کہا کہ قرآن پاک کی فلاں آیت، یعنی کہ کون سی آیت؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ پڑھ کر مجھے سنائیے۔ وہ اپنے گھر گئے
اور یہ آیت مجھے پڑھ کے سنائی اور پھر یہ آیت مجھے سمجھائی. آخر میں وہاں سے چلا. تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بھوک سے میں بے حال ہو کر اوندھے منہ گر پڑا. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرہانے کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور پہچان گئے کہ بھوک کے مارے میرا یہ حال ہے. آپ مجھے گھر لے گئے اور میرے لیے دودھ کا پیالہ لانے کا حکم دیا. میں نے دودھ پیا. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ اور پیو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا حتیٰ کہ میرا پیٹ تن کر سیدھا ہو گیا. پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھوک دور کرنے کے لیے ایسے شخص کو بھیج دیا جو آپ سے اس بات کے زیادہ لائق تھے. اللہ کی قسم میں نے آپ سے جو آیت پڑھ کر سنانے کو کہا تھا وہ مجھے آپ سے زیادہ آتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر میں اس وقت تمہیں گھر لے جا کر کھانا کھلاتا تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ کو وہ آیت جو انہوں نے حضرت عمر سے پوچھی تھی کھانا مانگا نہیں تھا. آیت کا پوچھا تھا کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے لیکن ان کا دھیان نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کے جان گئے کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا اور ہم نے اپنے تئیں اس وقت جہاد کرتے پایا جب ہم کو حبلہ اور ثمر یعنی کانٹے دار درخت کے پتوں کی سوا اور خوراک نہیں ملتی تھی. جہاد اور کھانے کے لیے دیکھیں کیا ہے کانٹے دار درخت کے پتے. ہم لوگوں کو اس وقت بکری کی طرح سوکھی مینگنیاں آیا کرتی تھیں جن میں ترین نام کی کوئی چیز نہ تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے. سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور باری باری اس پر سوار ہوتے اور چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور میرے تو پاؤں پھٹ کر ناخن بھی گر پڑے. اس حال میں ہم پاؤں پر چیتڑے لپیٹ لیتے اسی لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی چیتڑوں والی لڑائی پڑ گیا تھا. یہ احادیث پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو سوچیں اور دین کے ساتھ اپنی بیزاری کو سوچیں, قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو سوچیں کہ ہم تو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے کہ شمار نہیں ہے, اس کے باوجود ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنا دین سکھا سکیں, اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کر سکیں, کیونکہ ہمیں تو چھوٹی چھوٹی مشکلیں بھی بڑی لگتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مشکل تو آئے گی, کہاں تک بچو گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ نے تو آزمانا ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی تو آزمائے گئے تھے نا. ہمیں کبھی بھوک ستاری ہوتی ہے, کبھی خوف ہے, کبھی مال کی کمی ہے اور کبھی جان جا رہی ہوتی ہے کہ ہائے تھک گئے, ہائے کاروبار نہ مندہ پڑ جائے, ہائے جاب نہ چلی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی اتنا رحمان الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی کوشش کے بنا بے تحاشا عطا کرتا ہے. آج ہمیں مدد نہیں آتی, ہم نے اللہ کے دین کی مدد کرنا چھوڑ دی. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم نے اللہ کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیا. تو میرے اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری میسج ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. یہ دنیا کے خوف, بھوک, مالوں کی کمی, اس کو زندگی کا غم بنا لیا ہم نے. اگر ہم صبر کرتے تو زیادہ اجر ملتا. ہم اپنے دکھڑے رونے میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں, اپنے آپ کو مسکین بیچارہ سمجھنے میں, جبکہ قرآن کیا کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے. اور لوگوں کو ہم اللہ کی شکایتیں لگاتے رہتے, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً کیا اٹھتے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ ہی کی ملک ہیں اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. اب یہ وہ جملہ ہے کہ جو جب ہم کسی کی وفات کی خبر سنتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں, صرف پڑھتے ہی ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. شکوے شکایتیں, ابھی کوئی عمر تھی اس کی جانے کی, ہائے بیچارے بچے رول گئے, ہائے اس کی بیوی کا کیا بنے گا, ہائے اس بچے کا بیچارے کا کیا, ہائے یہ ماں باپ اس کے چلے گئے. یہ تو شکوے ہیں, ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہیں. ہماری جو بھی چیز اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتی ہے نا تو سمجھ لیں وہ ٹھیک اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئی.
ہمیں کوئی ناشکری کا کلمہ اپنے منہ سے نہیں نکالنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہوا، حضرت زینب کے بیٹے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا کہ یوں کہو کہ جو اس نے لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اس کے ہاں ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو، اس سے ثواب کی امید رکھو۔ اور اگر ہمارا کوئی بچہ فوت ہو جائے، ہم ساری زندگی اس کا غم دل سے لگا کر اپنے آپ کو بیکار کر دیتے ہیں۔ کوئی دو چار اچھے کام کر لیے لیکن غم دل کو لگایا ہوا ہے۔ غم ہے کہ اللہ اور بندے کی مرضی کا اختلاف، یعنی اللہ ہم راضی نہیں ہے، اس لیے ہم غمگین شکل بنا کے گھوم رہے ہیں۔ تو غم کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہے یہ جملہ صرف ہمارے لبوں تک نہ رہے، ہمارے دل میں اترے، اور ہم اللہ پہ توکل کرتے ہوئے پھر کھڑے ہو جائیں، پھر ہمت کر لیں۔ اولئک علیہم، اس ہمت کرنے پر، وہ صبر کرنے پر، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہونے پہ کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اپنا جائزہ لینا ہے نا کہ ہم کتنے ہدایت یافتہ ہیں، کتنی اللہ کی ماننے والے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم نوٹس کریں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے مشکل آنے پر۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص بررضا اور رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو اللہ بے شک بڑا قدردان اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر صبر کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی بات ہو رہی ہے، تو صفا مروہ کا ذکر آ گیا۔ صفا مروہ ہے کیا؟ صفا مروہ خانہ کعبہ کے نزدیک دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان 7 بار دوڑنا مناسک حج میں شامل تھا، اور یہ وہ طریقہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ بعد کے زمانے میں بہت عرصے کے بعد جب مشرکانہ طریقے ہر طرف پھیل گئے تو ان مشرکوں نے کیا کیا کہ صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ نام کا بت رکھ دیا، اور پھر یہ کیا کرتے تھے؟ ان کے گرد طواف کرتے تھے، اور اس وجہ سے مسلمان جب وہاں پہ گئے تو ان کے دلوں میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح تو حج کا حصہ ہے، لیکن اب جو مشرکانہ طریقہ یہ اختیار کر چکے ہیں یہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا، اور یہ حدیث ہے بخاری کی کہ عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائی اسلام میں ہم اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، لہٰذا اسے چھوڑ دیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ مزید یہ تھا کہ اہل مدینہ جو تھے وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کو اس لیے برا سمجھتے تھے کہ وہ منات کے معتقد تھے، اور اصاف اور نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا جبکہ میں ابھی کم سن تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قول آیت صفا اور مروہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ کرے تب بھی کوئی کباہت نہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا اس کا مطلب یہ نہیں، اگر یہ مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ آیت جو ہے انصار کے لیے اتری ہے، وہ حالت احرام میں منات کا نام پکارتے تھے، اور یہ بت جو ہے وہ قدید ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پہ نسب تھا، تو اس لیے جو انصار تھے وہ صفا مروہ کا طواف وہاں پر غلط اور برا سمجھتے تھے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو معاشرے میں
کوئی مقام رکھتے ہیں اور جن کی لوگ پیروی بھی کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی احکام ہدایت کے واضح کر دیتا ہے تو اس کو چھپاتے ہیں، تو اس احکامات کو چھپانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گمراہی پھیلتی ہے، فساد ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو بدترین مجرم کہا گیا، کیونکہ یہ خود تو یہ والا گناہ کرتے ہی کرتے ہیں، پھر جو لوگ لا علمی کی بنا پہ غلط طریقے اختیار کرتے تو ان کا گناہ بھی ان کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس حق کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے جس کو ظاہر کرنا ضروری تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو 3 بار پکارا، پھر فرمایا معاذ، جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو وہ توکل کر بیٹھیں گے، لہٰذا ایسی بشارت نہ دو۔ پھر معاذ نے موت کے وقت گناہگار ہونے کے ڈر سے لوگوں سے یہ بات بیان کر دی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ البتہ جن لوگوں نے اس کام سے توبہ کر لی، یعنی یہ حق چھپانے سے، اور اپنی اصلاح کر لی اور جو بات چھپائی گئی تھی اس کی وضاحت کر دی، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، حق کو چھپانے کے نتیجے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا برملا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے، تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔ تو اس لیے لوگوں کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے صحیح بات چھوڑ دینا، صحیح بات کو چھپا دینا گناہ ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین، جو لوگ کفر کرتے رہے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ یہاں پر کفر سے مراد ایمان نہ لانا ہے، اور یہاں مراد چھپانا بھی ہے، ناشکری کرنا بھی ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ان سے یہ سزا کم نہ کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کچھ مہلت دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اس کوشش میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے، اس کوشش کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔